دنیا کی پاپولیشن دن بہ دن بڑھتی ہوئی جا رہی ہے. مطلب انسان کی آبادی حد سے زیادہ جو ہے انکریز ہونے لگی ہے. 15 اگست 2025 کی یونائٹڈ اسٹیٹ کی ڈیٹا کے مطابق اب کل آبادی انسانوں کی 8.25 بلین ہو چکی ہے. جب انسانوں کی آبادی بڑھنے لگے گی، جب پاپولیشن انکریز ہونے لگے گی، تو اتنے سب سے زیادہ ریسورسز، نیچرل ریسورسز استعمال ہونے لگیں گے. نیچرل ریسورسز سے مراد آپ مطلب ظاہری بات ہے، جو انسان جب حد سے زیادہ پاپولیشن انکریز ہوگی تو آپ کو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس دنیا، ماڈرن دنیا میں سروائیول کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، فوڈ کی ضرورت ہوگی، شیلٹر کی ضرورت ہوگی، اور ساتھ میں جو بیسک رائٹس ہیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی. تو یہ چیزیں انسان جب پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے کافی ساری چیزوں کی جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہیومنس کے پاس ایک فیکٹری سسٹم ہے جس کے اندر سب سے زیادہ فیول، میتھین اور بہت سارے مطلب کہ جو را مٹیریلز ہیں ان کا یوز کرتے ہیں، جس کے رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ گلوبل وارمنگ ہوتی ہے. گلوبل وارمنگ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے بلینز کا نقصان ہو چکا ہے. پتہ نہیں کتنی ڈیتھس ہو چکی، لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ مر چکے ہیں اس پورے سسٹم میں. تو آج اس ویڈیو میں ہم کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طریقے سے مطلب پاپولیشن جو ہے گلوبل وارمنگ کے کاز بنتی ہے. مطلب اس کا جو کلائمیٹ چینج کی سب سے بڑی وجہ جو ہے پاپولیشن ڈے بائی ڈے جو انکریز ہو رہی ہے وہ، اور خود کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کتنا بڑا مطلب کہ پرابلمس ہو رہی ہیں اور آنے والے فیوچر میں ہوں گی. تو سب سے پہلے اگر ہم ایک بات کو سمجھیں کہ اس دنیا میں 4 قسم کی جو ہے سیزنز دیکھی گئی ہیں، جس میں سمر، ونٹر اور آٹم اور کیا کہتے ہیں آپ کا اسپرنگ. یہ 4 سیزن جو ہے اصل میں ہماری ارتھ کی روٹیشن کی بیس پہ ہی رکھتی ہیں. ارتھ روٹیٹ کرتی ہے. ارتھ روٹیشن کے ایک دو طرح سے ہماری ارتھ جو ہے روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، ایک آربٹری موشن اور دوسری ہوتی ہے اسپن موشن. اس لحاظ سے یہ سیزنز جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. پر اچانک سے کچھ دہائیوں سے ہم نے یہ دیکھا ہے، تقریباً 2010 سے مطلب کہ اس دنیا میں ایک زبردست قسم کی کلائمیٹ چینج میں تبدیلی ہونے لگی ہے. اور کنٹینیوسلی جو ہے یہ چیز مطلب ہمیں ایک الارمنگ سچویشن میں ڈالتی ہوئی جا رہی ہے کہ اب انسانوں کو کچھ کرنا چاہیے. اٹ مینس جب اب ہوتا کیا ہے، کلائمیٹ چینج کیوں ہوتا ہے یا پھر گلوبل وارمنگ کیوں ہوتی ہے، پہلے اس کو سمجھتے ہیں. جب ویڈیو کی شروع میں نے کہا کہ اس وقت یو این کی ڈیٹا کے مطابق ٹوٹل جو پاپولیشن ہے وہ 8.25 بلین ہو چکی ہے، اور 8.25 بلین جو ہیومنز ہیں، انسان ہیں، ان کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں سفر کرنا، کھانا پینا اور رہائش، ایک پورا ایک سسٹم. تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک ہیوی مشینری، ایک فیکٹری سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ میتھین، فیول اور مطلب کہ بہت ساری چیزوں کا استعمال ہوتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو پروڈیوس کرتی ہے. یا پھر میتھین گیس کو استعمال کرنے سے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ ایک لیئر کا، ایک چادر کا کام کرتی ہے ہماری ارتھ کے ایٹماسفیئر کے اندر، جس کی وجہ سے جو سورج سے نکلنے والی ریڈیشنز ہیں، شعاعیں ہیں، وہ ایک بار جب اس زمین میں آتی ہیں اور ہٹ ہو کر ان کو واپس جانا چاہیے. ریفلیکشن مطلب ایک اینگل، جس اینگل سے وہ آ کر زمین میں ہٹ ہو رہی ہیں اور اسی اینگل سے اس کو واپس ریفلیکٹ ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے، جب وہ ایک چادر میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مطلب کہ ہمارے ایٹماسفیئر میں آ جاتی ہے، تو وہ ریڈیشن، وہ شعاعیں جو زمین سے
سورج سے آ کر زمین میں ہٹ تو ہوتی ہیں مگر واپس نہیں جا پاتی، کیونکہ میتھین اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے مولیکیولز میں وہ اٹیچ ہو کر یہی رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو گرمی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ جی، اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ جو افیکٹڈ کنٹریز میں سے پاکستان کا بھی نام آتا ہے۔ پاکستان، کیونکہ پاکستان میں یہ چاروں سیزنز بڑی پراپر اسکیڈول کی طرح سے آتی ہیں اور جاتی ہیں، پر کچھ دہائیوں سے مطلب 2010 سے لے کے 2025 تک یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر 7200 گلیشیئرز ہیں وہ بڑی تیزی سے پگھلنے لگے ہیں، جن کی پگھلنے کی وجہ سے ہائیلی ڈیزاسٹرز اور لینڈ سلائڈنگز اور کلاؤڈ برسٹ، یہ ساری چیزیں عام ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ صرف ریزن کیا ہے؟ صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں ہمیں سب سے پہلے اس کے کازز تو ہمیں پتہ ہے کہ جب پاپولیشن انکریز ہوگی، پاپولیشن کی ظاہری بات ہے ان کی نیڈس جو ہے ہمیں پوری کرنی ہوگی، ان کی جب نیڈ پوری ہوگی تو ان کے لیے ہمیں سب سے زیادہ ظاہر زندگی میں ہر چیز میں ہم ایک لحاظ سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین کا یوز کر رہے ہیں۔ تو اب کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرنے کے لیے جو مشینری ہے وہ پلانٹس ہیں، فورسٹ سسٹم ہے۔ اگر آپ پلانٹس سب سے زیادہ اگائیں گے تو ہم ان کلائمیٹ چینج سے بچ سکتے ہیں۔ اٹ مینس اگر جو مونسون سسٹم پاکستان کے اندر ایک جون اور جولائی کے بیچ میں ہوتا تھا وہ اب اگست سپتمبر تک جا رہا ہے۔ یہی کلائمیٹس کے بہت زیادہ خطرناک ایفیکٹس ہیں۔ کئی ریسرچ پیپر یہ شو کر رہے ہیں کہ آنے والے کئی سالوں کے اندر اس کلائمیٹ چینج کو اگر روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو اس کے نتائج اور بھیانک ہوں گے۔ سب سے زیادہ ہیٹ ویوز آنے لگیں گی۔ ہیٹ ویوز آنے کی وجہ سے نہ صرف ہم فزیکلی متاثر ہوں گے بٹ ہم اپنے انٹرنل اپنی صحت کو بھی کھو بیٹھیں گے، جس میں کئی بیکٹیریل انفیکشن، کئی وائرل انفیکشنز جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے۔ اٹ مینس یہ لوگ نہ سوچیں کہ ہم تو مطلب ان کلائمیٹس کی زد میں نہیں آ سکتے۔ تو اس ویڈیو بنانے کا سب سے اہم مقصد ہی یہی ہے کہ سب سے زیادہ پلانٹس اگائیں، اپنی کلائمیٹ چینج، اتنی بڑی جو کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے اس کوشش کریں ہم اس کو اسٹاپ کریں۔ جیسے ہم ان بڑے بڑے حادثات جس میں کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائڈنگ اور فلڈس، جو یہ سیلاب جو ہو رہے ہیں ان سے ہم بچ سکیں۔ سو اپنے دوست زبیر احمد کو دے اجازت، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، جیسے اور بہتر سے بہتر میں ویڈیو بنا سکوں۔